سورہ حشر، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کی آخری آیتیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ حشر کی آخری آیتیں رات کو تلاوت کی، اگر صبح اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔ وہ آخری آیتیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، یہ آخری آیتیں ہیں۔ اور سورہ حشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی اہم پیغامات عطا فرمائے ہیں، اور ایک دو آیتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں سورہ ممتحنہ میں جو آئی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ یہ آیتیں ان ظالموں کو نہیں نظر آتی۔ اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے تم سے لڑائی نہیں کی، قتل و قتال نہیں کیا، اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے کبھی نکلنے پر مجبور کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے تمہیں ملنے جلنے سے منع نہیں کرتا۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انصاف کے ساتھ رہو۔ جن کے ساتھ تمہاری جنگ نہیں ہوئی، جنہوں نے تمہارے گھروں سے تمہیں نہیں نکالا، ان کے ساتھ اللہ کیا فرماتا ہے؟ مل جل کر کے رہنے میں، ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنے میں اللہ منع نہیں فرماتا۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، ہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے تمہیں ملنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین میں تم سے جنگ کیا ہے۔ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم کو تمہارے گھروں سے، تمہارے شہروں سے نکالا ہے، یا پھر تمہارے نکالنے پر دوسروں کی مدد کی ہے۔ ایسے فسادی لوگوں سے اللہ فرماتا ہے تم کوئی موالات، محبت ہرگز نہ رکھنا، اور جو ایسے لوگوں سے محبت رکھتا ہے وہ بڑا ظالم ہے۔ اب آپ سمجھ گئے، جو دشمنان اسلام ہیں، جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں یا ان کو ان کے گھروں سے نکالتے ہیں، ایسوں سے دوستی کے لیے قرآن اجازت نہیں دیتا۔ ہاں جنہوں نے تمہارے ساتھ قتل و قتال نہیں کیا، نہ ہی تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ قرآن میں ہے ان تبروہم، اچھا سلوک کرو، وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ دونوں آیتیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ورنہ یہ نکالتے ہیں ایک آیت اور ہر جگہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے کافروں کو مارنے کا حکم ہے، قتل کرنے کا حکم ہے، کافروں سے دوستی نہ کرنے کا حکم ہے۔ یقیناً کون سے کافر؟ قرآن میں اللہ نے فرما دیا جنہوں نے تم سے جنگ کیا ہے، جو تمہارے جان کے دشمن ہیں، تمہارے دین کے دشمن ہیں، اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا یا نکالنے پر مدد کیا۔ یہ تو کامن سی بات ہے، دنیا میں کوئی بھی قوم کیوں ایسوں سے دوستی کرے گی؟ تو میرے عزیزو یہ بات یاد رکھ لیں۔ اور سورہ ممتحنہ کی شروع کی آیتیں جو ہیں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست کبھی مت بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم، تم ان کے لیے محبت پیش کرتے ہو جبکہ وہ اللہ کی نعمت آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں جو کچھ آیا ہے، اور جنہوں نے رسول کی دشمنی کی ہے تم ان سے دوستی بگاڑتے ہو۔ قرآن پاک میں تنبیہ کے ساتھ، سختی کے ساتھ کہا گیا ہے۔ اور اگر تمہاری اولاد ہو، تمہارے جو کچھ بھی ہو، تمہیں فائدہ نہیں دیں گے اگر کافر ہیں تو، اس بات کو سمجھ کر کے چلے۔ پھر سورہ مجادلہ میں جو پیغامات تھے اس میں سے ایک یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو منع کیا گیا ہے کانا پھوسی کرنے سے؟ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ جب کوئی 3 لوگ بیٹھے ہوں تو اللہ فرماتا چوتھا اللہ ہے۔ تم اگر خفیہ باتیں کر رہے ہو، کانا پھوسی کر رہے ہو، ما یکون من نجوى 3 الا هو رابعهم ولا 5 الا هو سادسهم، اگر 5 لوگ بیٹھ کر کے کر رہے ہو تو چھٹا رب تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اس طرح کی حرکتوں کو منع کیا گیا ہے، یہ کانا پھوسی کرنا، خفیہ باتیں کرنا، کس طور پر؟ جب لوگ تمہارے سامنے بیٹھے ہوں۔ اب مثال کے طور پر 8-10 لوگوں کی محفل بیٹھی ہے،
دو ہی لوگ بیٹھ کر کے اس میں خسر پسر کر رہے ہوں تو یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے، کیونکہ دوسروں کے دلوں میں شیطان شک ڈال دے گا کہ یہ میرے ہی متعلق کچھ بول رہے ہیں، اور ہر ایک یہی سوچنے لگے گا کہ یہ میرے خلاف پلاننگ چل رہی ہے۔ اس طرح کی حرکت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ضرور ضرور اللہ ہی غالب آئے گا اور اس کے رسول غالب آئیں گے۔ اور پھر یہ ایک آیت یہ بھی میں آپ کو سنا دوں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ ایسے لوگوں کو نہیں پائیں گے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، ایسے مومنین کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی ہرگز نہیں کریں گے، چاہے ان کے باپ ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں، چاہے ان کے خاندان والے ہوں، چاہے ان کے بیٹے ہوں، دوستی نہیں کریں گے۔ یہ قرآن کی آیت ان صحابہ کے لیے ہے۔ ایک بار حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ان کے متعلق یہ روایت ہے، بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، ایک کپڑے میں کسی کا کٹا ہوا سر لے کر کے آئے جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ سر وہ کپڑا ہٹا کر دکھایا، کہا یہ میرے باپ کا سر ہے۔ کہا کس نے قتل کیا؟ کہا میں نے کیا۔ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ حضور بہت برداشت کیا، جب میں گھر جاتا تھا یہ آپ کو گالیاں دیتا تھا، ہر بار یہ آپ کو گالیاں دیتا، اور میں اس کو بارہا سمجھاتا کہ جو کوسنا ہے، جو بولنا ہے مجھے بول، میرے مصطفیٰ کی شان میں کوئی جملہ نہ کہنا، لیکن یہ مجھے جلانے کے لیے ہمیشہ آپ کی شان میں بری بری باتیں کہتا۔ آج میں شکار سے واپس آ رہا تھا، اپنے معمول کے مطابق یہ مجھے بولنے کی بجائے آپ کی شان میں گندی گالیاں دینے شروع کیا۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے تلوار اٹھائی اور چلا دیا، گردن کٹ گئی۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے جس کا قتل کیا، اگر مجھے یہ سزا ہے تو میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتا ہوں، جو سزا ہوگی قبول کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور کہا کہ میری جو سزا ہے وہ دے دے۔ اسی وقت یہ آیت اتری، اللہ نے فرمایا ایمان والے چاہے ان کا باپ ہو چاہے بیٹا ہو، ایسوں کی وہ ذرا برابر رعایت نہیں کرتے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ نہیں فرمایا، بلکہ آیت میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اصل رشتہ ہمارا حضور پاک کی ذات سے جڑا ہوا ہے، اگر یہ رشتہ سلامت ہے تو ہمارے سارے رشتے ہیں، اور اگر یہ رشتہ نہیں ہے تو پھر ہمارے کوئی رشتے نہیں ہیں۔ ہاں بہت آسان سا ہے اصول دوستی اپنا، جو ان سے آشنا نہیں وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نہیں ہے وہ پھر وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ سورہ صف کی ہم نے تلاوت کی جس میں اللہ نے صحابہ کی تعریف فرمائی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ ان مجاہدین سے بہت محبت کرتا ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جاتے ہیں تو ایسی صف بناتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، کوئی ان کی صفوں کو نہیں چیر پاتا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کرنے والا نماز کی حالت میں آپ کو قتل کیا گیا تھا۔ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ایک رکعت ہو چکی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو مجوسی پیچھے سے آ کر ایسا وار کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ سے وہ زخم سینے کی طرف آیا اور آپ مصلی پر گر گئے۔ لیکن یہ جو صحابہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے، کسی نے نماز نہیں توڑی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصلی کے کنارے گر گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ایک رکعت انہوں نے کمپلیٹ کرائی۔ یہ نہیں کہ بھگدڑ مچ گئی۔ خلیفہ وقت 10 سال جنہوں نے خلافت کیا ہے حضرت عمر فاروق،
امیر المومنین شہید ہو چکے یا مسلح پر گر چکے، بھگدڑ مچ گئی انہیں، پیچھے سے حضرت ابن عوف آگے بڑھے، انہوں نے نماز کمپلیٹ کرائی 1 رکعت، اور سلام پھیرنے کے بعد جس نے قتل کیا تھا اس کو ڈھونڈنا ہی تو تھا۔ لیکن میں جس وجہ سے یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ مسجد سے باہر جا ہی نہ سکا۔ کیوں؟ صحابہ کی صفیں اتنی مضبوط ہوتی تھی کہ کسی صف کو وہ پھلان ہی نہیں سکا۔ انہی صفوں کی تعریف میں اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے رسول کے غلام صحابہ مجاہدین ایسی صف بناتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ کوئی اس میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں سوراخ بھی کرو تو سوراخ نہیں ہوتا، سیسے والی دیوار میں، سیمنٹ کی دیوار میں سوراخ تو ہو جاتا ہے، سیسے کی دیوار میں ہوتا بھی نہیں، بڑا مشکل ہے۔ تو صحابہ کی صفوں کی اللہ نے تعریف فرمائی۔ آج ہماری صفیں کہاں ہیں؟ اللہ ہمیں وحدت صفوف عطا فرمائے، یعنی صفیں اللہ تعالی ہمیں متحد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حدیث پاک ہے جس نے صف کو توڑا اللہ اسے توڑ دے گا، من قطع صفا قطع اللہ، جو صف کو قطع کرتا ہے۔ صف توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں میں بھی اگر آپ نے کشادگی رکھی، جس کو فرجہ کہتے ہیں، اسی لیے سنت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب بھی جماعت کے لیے کھڑے ہوتے نماز کے لیے، حضور رکعت باندھنے سے پہلے صحابہ سے کہتے استووا واعتدلوا، سیدھے ہو جاؤ، برابر ہو کر کھڑے ہو جاؤ، استقیموا، کندھے سے کندھا ملا لو، یہ تاکید کر کے پھر جماعت شروع کرتے۔ میرے آقا کی سنت تھی یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا گیا جب 2 لوگوں کے بیچ میں گیپ ہوتا ہے، جگہ خالی ہوتی ہے، تو وہاں شیطان داخل ہو کر دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ صفوں کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ پھر سورہ جمعہ کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے عالموں کی ایک صفت بیان کی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ یہ تورات کے عالم جو ہیں ان کا حال تو ایسی ہے کہ کتاب تو پوری ان کو یاد رہتی ہے لیکن عمل نہیں کرتے۔ وہ ایسی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں رکھی ہوں۔ گدھے کے اوپر بہت ساری کتابیں رکھ دی ہو تو گدھا علامہ نہیں بن جاتا، گدھا مولانا نہیں بن جاتا۔ گدھے کے اوپر بخاری شریف رکھ دو، مسلم شریف رکھ دو، ترمذی شریف رکھ دو، کیا بڑا مولانا بن جائے گا گدھا؟ بس یہ ہے کہ وہ کتابیں اٹھایا ہوا ہے۔ ایسے کتابیں اٹھائے ہوئے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو بے عمل لوگ ہیں، یعنی کتابیں پڑھ تو لی ان لوگوں نے، بہت ساری چیزیں یاد تو کر لی لیکن عملی طور پر نہیں آ سکے۔ ان کے متعلق قرآن پاک میں یہ آیت آئی ہے۔ اور اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے یہودیوں کی صفت یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، محبوب آپ ان سے کہہ دیں اگر یہی اللہ کے پیارے ہیں، محبوب ہیں لوگوں کے علاوہ۔ آج بھی ان کا عقیدہ یہی ہے کہ نحن شعب اللہ المختار، یہ کہتے ہیں پوری کائنات میں اللہ کی چنی ہوئی جماعت ہم ہیں، یہودی چنی ہوئی جماعت ہیں، یہ منتخب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کے طور پر کیا فرمایا، اگر یہ اللہ کے پیارے ہیں جیسا کہ ان کا گمان ہے تو محبوب آپ ان سے کہہ دیں موت کی تمنا کریں اللہ سے ملنے کے لیے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ کیونکہ اللہ نے ایسی چیز کا ان کو چیلنج دیا جو یہودی چاہتے ہی نہیں، یہودی مرنا ہی نہیں چاہتے۔ ان کے ہاں سلام بھی کرتے ہیں تو 1000 سال، یہ کہتے ہیں بھائی تم 1000 سال جیو، وہ اس کو بولتا ہے تو بھی 1000 سال جیے۔ اور قرآن میں ہے اگر اللہ ان کو 1000 سال کی عمر بھی دے دے، لو یعمر 1000 سنۃ، اگر ان کو 1000 سال کی بھی عمر دے دی جائے تو بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا، یہ اور جینا چاہتے ہیں۔ آج یہ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کے بیٹھے ہیں کہ کسی طرح سے ہم موت پر کنٹرول حاصل کر لیں، موت ہمارے ہاتھ میں آ جائے، پھر جو ہے دوسروں کو مارتے رہیں گے اور ہم زندہ ہی رہ جائیں گے۔ یہ جینے کے بہت بڑے حریص ہیں، اور اللہ نے ان کو چیلنج کے طور پر فرمایا اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کے سچے دوست تم ہی ہو تو موت کی تمنا کرو۔ قرآن میں خود رب تعالیٰ نے جواب دیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اے محبوب یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی،
پوچھ کے دیکھ لیں ان کو، کیونکہ ان کی کرتوت ایسی ہیں کہ یہ مرنا ہی نہیں چاہتے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ فرماتا ہے اللہ ظلم کرنے والوں کو جانتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، امت محمدیہ کے جو مومنین ہیں یہ موت سے ڈرتے نہیں، بلکہ ہمارا ایک لقب ہے زمانے میں کفن بردوش۔ کفن بردوش کا مطلب ہے کہ یہ اپنے کندھے پر کفن لے کر چلنے والی قوم ہے، اسے موت سے خوف نہیں ہے۔ اسی کو تو اقبال نے کہا تھا کہ انگریز پورے مسلمانوں کو دیکھ کر کے ایک بات کہتے تھے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ انگریز یہ کہتے تھے روح محمدی اس کے بدن میں ہے اور یہ مرنے سے ڈرتا ہی نہیں ہے۔ ہمیں موت سے ڈر اسی لیے نہیں ہے کہ حقیقت میں ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور یقین ہے ہمیں کہ ہم جائیں گے قبر میں تو تنہا نہیں، میرے مصطفیٰ کا دیدار ہوگا انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اسی لیے شاعر نے کہا ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات، یعنی یہ قبر کی جو رات ہے اسی گل سے ملنے کے لیے، اسی پھول سے ملنے کے لیے ہی تو جا رہے ہیں، اسی لیے سج کر سنور کر کے جاتے ہیں۔ ہمارا یقین ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک برج ہے، ایک پل ہے، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دیتا ہے۔ یہودی نہیں، ان کے ہاں جان کی بڑی قیمت ہے، جان کی بڑی قیمت۔ ایک اسرائیلی بھی اگر کسی کے ہاں قیدی بن جائے، ایک اسرائیلی، اس کو چھڑانے کے لیے یہ 500 دوسرے قیدیوں کو آزاد کر سکتے ہیں۔ 500 قیدیوں کو آزاد کر دیں گے ایک اپنے اسرائیلی کو چھڑانا ہو۔ موت کی ان کے ہاں موت کا بڑا خوف ہے، بہت ڈر ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے، یہ میری بات نہیں، قرآن کہہ رہا ہے موت کی تمنا نہیں کرتے۔ اسی لیے آج کے زمانے میں بھی یہ جن قوموں سے ڈرے ہوئے ہیں وہ مختصر سی جماعتیں ہیں، ان کے مقابل میں ہے نہیں، لیکن حماس سے، فلسطین کے، ایران سے، ان سب سے اتنے وہ خوفزدہ ہیں۔ چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں ان کے ہاں، اور ان کے پاس تو سپر پاور طاقتیں ہیں، پوری دنیا کو ہتھیار بیچ کر کے جنگوں میں مبتلا کر رکھا ہے اس اسرائیل نے، پوری دنیا کو سپلائی کرتے ہیں۔ ان کے پاس ہائی لیول کے ڈیفنس ہتھیار موجود ہے، سب ہو کر کے بھی ڈرتے اتنے۔ ان کے ہاں بنک ہیں بہت سارے، یعنی جب کوئی میزائل داغا جائے تو یہ سیف ہونے کے لیے انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں، وہاں سیف انہوں نے کمرے بنا رکھے ہیں کہ اس پر میزائل کا اثر نہیں ہوگا۔ پورے ملک میں ہے 1 کروڑ کی آبادی، لیکن خوف اتنا طاری ہے، خوف اتنا طاری، مرنا نہیں چاہتے۔ اور اسی کو سورہ جمعہ میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کی پسندیدہ قوم یہی ہیں، تو پھر ان سے کہیں کہ مرنے کی تمنا کریں، پھر اللہ کے پاس جانا ہے نا۔ ہر محبوب چاہتا ہے اپنے محبوب کے پاس جائے، ہر محب چاہتا ہے اپنے محبوب کے پاس جائے۔ میرے عزیزو، اللہ کریم نے اسی سورہ جمعہ میں یہ بھی حکم نازل فرمایا، یا اے ایمان والو، جب نماز کے لیے بلایا جائے تو دوڑ پڑو۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو خرید و فروخت چھوڑ دو اور دوڑو اللہ کی طرف سے۔ جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے، حرام ہے، دکانیں کھول کر مت بیٹھے رہو۔ جمعہ کی اذان ہو گئی، وذروا البیع، اللہ نے فرمایا چھوڑ دو، خرید و فروخت وغیرہ ساری چیزیں چھوڑ دو۔ جمعہ کی اذان ہو چکی ہے، تمہیں بلایا گیا بھی، دوڑنا ضروری ہے۔ دوڑنے کا مطلب اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ یہاں تو جمعہ کے لیے لوگ خطبے کے بعد انتظار کرتے رہتے، امام صاحب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو گھر سے نکلیں گے ہم۔ خطبہ بھی تمہارے لیے جمعہ کے واجبات میں سے ہے، اس میں ضروری ہے۔ بہرحال اللہ کریم نے اس میں سورہ جمعہ میں جمعہ کی نماز کے لیے فوراً اپنے ہاں سے نکلنے کا حکم فرمایا۔ صحابہ کا حال بھی یہی تھا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے جب نماز مکمل ہو جائے تو پھیل جاؤ زمین پر اور اللہ کا رزق تلاش کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ منافقوں کے لیے بھی ایک پوری سورہ آئی ہے، سورۃ المنافقون، اور اللہ نے فرمایا اے محبوب جب آپ کے پاس منافق آئیں اور یوں کہیں گے نشہد انک رسول اللہ، وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں،
واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، محبوب اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ آپ کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ایک جہاد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ سب گئے تھے، اس میں منافقین بھی اس وقت شامل ہو جاتے تھے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار ہے، جو جنگ احد میں 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا، ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے تو ایک کنویں پر صحابہ میں آپس میں تکرار ہو گئی، یعنی مہاجر صحابی تھے ایک اور ایک مدینے کے تھے، تو مدینے والے اور مکہ والے ان دونوں میں پانی کو نکالنے میں کوئی تکرار ہو گئی۔ تو وہ جو عبداللہ بن ابی تھا اس نے دیکھا اور کہا ان کی بہت ہو گئی ہے، مدینے میں آ کر کے اب یہ مدینے والوں پر قبضہ کر لیے، اور اب تو اتنی ہمت ہو گئی کہ مدینے والوں کے ساتھ لڑائیاں بھی کرنے لگ گئے۔ تو عبداللہ بن ابی نے بھڑکایا، انصار کو جا کر کے بھڑکا رہا تھا کہ یہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے اور دیکھو اب تمہارے لوگوں کو مارنے لگ گئے ہیں، یہ جھگڑنے لگ گئے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے باتوں میں یہ کہا کہ اب ہم مدینے جائیں گے تو ہم عزت والے لوگ وہاں جتنے ذلیل ہیں سب کو ہم نکالیں گے۔ اس نے کس کو کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ جو ہجرت کر کے آئے ان کو کہا جتنے ذلیل لوگ ہیں ہم ان کو نکالیں گے۔ یہ اس خبیث نے کہا تھا عبداللہ بن ابی نے۔ یہ باتیں چلنے لگیں اور عبداللہ بن ابی نے یہ کہا تو کچھ لوگوں نے سنا تھا، حضور تک یہ بات آئی نہیں تھی۔ اب مدینے کی طرف جب یہ قافلہ چلا تو بیچ میں عبداللہ بن ابی کا یہ بیٹے ہیں، عاشق رسول ہیں، باپ منافقوں کا سردار ہے، بیٹا پکا عاشق رسول ہے، مدینے کے باہر ہی اپنے باپ کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ کہا میں نے سنا ہے کہ تم نے اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی جو مہاجرین صحابہ ہیں ان کو کہا کہ ذلیل لوگوں کو تم مدینے سے نکالو گے۔ عبداللہ بن ابی جھوٹ بولتا تھا بہت، کہا کہ کس نے کہا، ایسی بات نہیں ہے، ویسی بات نہیں۔ تو اس کے بیٹے جو تھے انہوں نے کہا جس نے بھی کہا لیکن مجھے یقین ہے کہ تو نے کہا ہوگا۔ اپنے باپ سے وہ لڑتے رہے، کہا کہ نہیں میں نے ان کے لیے نہیں کہا، ان کے لیے نہیں کہا، میں فلاں کے لیے کہا۔ وہ ضد پر کھڑے تھے کہ میں اس وقت تک تجھے مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا۔ اپنے باپ کو، مدینہ قریب ہے، اپنے باپ سے کہتے ہیں میں اس وقت تک مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا جب تک تم اعلاناً یہ نہیں کہو گے کہ تم ذلیل ہو اور رسول اللہ عزت والے ہیں، جب تک تم یہ اعلان کے ساتھ نہیں کہو گے۔ بیٹا اڑ گیا اور منافقین کا سردار وہ کہنے لگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کیا کہ یہ میرا بیٹا ایسا ایسا میرے متعلق کہہ رہا ہے، میں بھلا آپ کی تعریف کرنے والا آدمی، میں آپ کے گن گانے والا آدمی، مجھے یہ ایسا کہہ رہا ہے۔ تب آیتیں اتری، یہ پورے سورہ منافقون آ گئی۔ اللہ نے فرمایا یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون۔ محبوب یہ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینے لوٹ آئے تو عزت والے لوگ ہم لوگ ان ذلیلوں کو نکالیں گے۔ خبردار، عزت اللہ کی ہے، عزت رسول کی ہے اور عزت ایمان والوں کی ہے، اور منافقین اس بات سے بے خبر ہیں، ان کو پتہ نہیں عزت کہاں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر اس کے بعد اس منافقین کے سردار نے خوب چیخ چیخ کر کے کہا لوگوں سنو کان کھول کر کے، ہم ذلیل ہیں اور محمد اللہ کے رسول عزت والے ہیں اور ان کے ساتھی عزت والے ہیں۔ تب بیٹے نے راستہ چھوڑا مدینے میں آنے کا۔ گواہ وہی ہے جو حاضر بھی ہو، ناظر بھی ہو، موجود بھی ہو، دیکھ بھی رہا ہو، اور اگر وہ نہیں دیکھ رہے ہیں جیسے کہ تمہارا عقیدہ ہے، پیٹھ پیچھے نہیں دیکھتے، تو پھر وہ گواہ کیسے بنیں گے قیامت کے دن؟ اگر تم کہتے ہو وہ نہیں آ سکتے صرف مدینے میں ہے، تو پھر وہ گواہ کیسے بنیں گے قیامت کے دن؟ تمہیں ماننا پڑے گا اگر رسول گواہ ہیں قرآن کے مطابق تو وہ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ اب آؤ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ شرک کا جو بھنڈارا کھولا ہے انہوں نے، ایک ٹوکرا ہے ان کے پاس، جن جن چیزوں کو لو شرک کی مٹھائیاں بانٹیں۔ آپ دیکھیں شیطان کے متعلق تو عقیدہ ہے ان کا، شیطان
پوری دنیا کو بہکا رہا ہے نا، ایک شیطان ہے. ان سے پوچھو ہم لوگ یہاں پر 1000 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، سارے نمازیوں کو شیطان بہکاتا ہے کہ نہیں؟ وہ کہیں گے ہاں بہکاتا ہے. کہا اس کو اتنی طاقت کیسے؟ ادھر بھی جا رہا ہے ادھر بھی جا رہا ہے، اس مسجد میں بھی اس مسجد میں بھی. تم اس کے بارے میں تو اتنا مان لیتے ہو کہ وہ سب جگہ جا سکتا ہے. اے ظالموں، رسول کے بارے میں تمہارا کیسا عقیدہ ہے؟ اللہ کے نبی کے متعلق اتنا بھی عقیدہ نہیں رکھتے. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدی و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. اب آؤ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ایک، میں اب ان کو گستاخ رسول کہوں تو اس میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں. ایک مولوی اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے اس نے کہا یہ بریلویوں کا پیدا کیا ہوا ہے حاضر و ناظر. کہتا ہے وہ کہتے ہیں رسول حاضر ہوتے ہیں ناظر ہوتے ہیں، دیکھو کہیں ہماری کرسی کے پاس آئے ہیں کیا؟ وہ مذاق میں کہہ رہا ہے معاذ اللہ رب العالمین. میرے عزیزو، تمہیں ان تمام چیزوں سے کیا غرض ہے؟ تمہیں کیا غرض ہے رسول اللہ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. تم سے کیا مطلب؟ ہمارا عقیدہ ہے رسول آتے ہیں اور آئیں گے انشاءاللہ. اب آپ کو میں بتاؤں کہ اس چیز کو میں ثابت کرتا ہوں. اتنا تو سب کو معلوم ہے کہ سارے ملائکہ سے افضل انبیاء ہیں، یہ پوری امت کا اتفاق ہے. رسول، تمام نبی ملائکہ سے افضل ہیں، فرشتوں سے افضل ہیں، اور نبیوں میں بھی سب سے افضل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. اتنا تو سب کو معلوم ہے. رسول پاک کا مقام بلند ہے یا فرشتوں کا مقام؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہے. اب آپ کو میں یہ ایک بات بتاؤں، ایک فرشتہ ہے اس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ہر جگہ حاضر نہیں ہوگا. وہ ملک الموت ہے، اسرائیل علیہ السلام. بولو اس کو حاضر و ناظر نہیں ہے، بولو گے؟ وہ بتا بھی دے گا کہ کیسے حاضر ہوتا ہے. میرے عزیزو، ایک آنے واحد میں وہ پوری دنیا میں جہاں جس کی چاہے روح قبض کرتے ہیں، جس کا ٹائم ہے. مثال کے طور پر 7:01 پر امریکہ میں کسی کی روح قبض کی، 2 منٹ پر ہندوستانی کسی کی روح قبض ہو رہی ہے. پر منٹ کتنے ہزاروں کی روح نکالی جا رہی. میں پوچھتا ہوں ملک الموت ہندوستان میں کیسے آئے؟ امریکہ میں کیسے گئے؟ کون سا اتنا ایروپلین ہے جو انہیں لے کے گھومتا ہے؟ کیسے آتے جاتے ہیں؟ سفر کہاں سے ہے؟ تو ان کو کہنا پڑے گا وہ اللہ کا فرشتہ ہے، اللہ نے اسے اتنی طاقت دی ہے. اے ظالموں، تمہیں معلوم ہے اللہ نے اتنی طاقت فرشتے کو دی ہے تو اپنے محبوب کو کتنی دی ہوگی، اپنے رسول کو کتنی دی ہوگی. وہ فرشتہ آنے واحد میں پوری دنیا میں جہاں سے چاہے روح قبض کرتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک وقت ہماری اس مسجد میں بھی آ سکتے ہیں، مدینہ طیبہ میں بھی ہو سکتے ہیں، خانہ کعبہ میں بھی ہو سکتے ہیں. اب ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، ایک وقت ایسا کیسے سب جگہ کیسے آ سکتے ہیں اس کو بھی میں آیت سے ہی بتاؤں گا. آیت کا ایک ٹکڑا جو آخر میں نے پڑھا، اللہ نے فرمایا بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اے رسول، ہم نے آپ کو اپنے حکم سے، اللہ کے حکم سے سراج منیر، چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا ہے، چمکتا ہوا سورج بنا کر کے بھیجا ہے. جو مجھ سے یہ سوال کرتا ہے رسول ایک ہی جگہ ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی، افریقہ میں بھی، امریکہ میں بھی کیسے آ سکتے ہیں، میں اس سے کہتا ہوں وہ جو طلوع رسول سے چھنا ہوا سورج ہے اور آفتاب، وہ آفتاب جو آسمان پر طلوع ہوتا ہے، امریکہ والا یہ نہیں کہتا کہ ہندوستان کا سورج یہاں نہیں آ سکتا، پاکستان والا نہیں کہہ سکتا کہ وہ سورج الگ ہے جو تمہارے یہاں چمک رہا ہے. ایک وقت سورج نکلتا ہے اور کائنات عالم میں سارے انسان اسے دیکھتے بھی ہیں. سورج اپنی کرنیں سب پر یکساں بکھیرتا ہے. جب یہ سورج کا حال ہے، یہ سورج کا حال ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ سورج، چاند، تارے، ان کو چمک کیسے ملی، ان کو چمک کیسے ملی. فرماتے ہیں کہ روزے شب معراج اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا اس سے قبل جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کا نور پیدا کیا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کو جو روشنی ملی ہے وہ
نہانے میں جو قطرے گرے تھے کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور پاک کے جو چھینٹے تھے وہ ان چھینٹوں کو ان کو دیا گیا اور یہ روشنی سے پوری دنیا کو چمکا رہے ہیں۔ اس رسول پاک کے نور سے مستعار سورج پوری دنیا میں ایک وقت چمک سکتا ہے تو حبیب کبریا بیک وقت لاکھوں مومنین کی قبر میں کیسے نہیں آ سکتے؟ ہمارا عقیدہ ہے ہم جب دنیا سے رخصت ہوں گے ہماری قبروں میں بھی میرے آقا تشریف لائیں گے۔ اب اور ایک دلیل میں بھیجتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر ہیں اور ناظر ہیں، اس کو تو قرآن سے میں نے ثابت کیا۔ قرآن کی آیت نمبر 1، وہ گواہ ہیں۔ گواہ کے لیے شرط کیا ہے؟ موقع پر ہونا ہے اور دیکھ رہا بھی ہو۔ اور دوسری دلیل یہ ہے، اللہ نے ان کے متعلق فرمایا وہ سراجم منیر ہیں، چمکتا ہوا سورج ہے۔ تو سورج کو ایک وقت میں ہزاروں جگہ جانے میں کوئی دقت نہیں آتی۔ تم اپنے اوپر قیاس مت کرنا، تم نہیں جا سکتے بغیر بس کے، بغیر ٹرین کے، بغیر پلین کے، اپنی طرح رسول کو بھی سمجھتے ہو۔ تم اپنی طرح اگر سمجھو گے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ اپنے اوپر کبھی قیاس مت کرنا، وہ رسول ہے، اللہ نے ان کو وہ جو مرتبے دیے ہیں جہاں تک تمہاری سوچ بھی پرواز نہیں کر سکتی۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاحب اختیار بھی ہیں اور حاضر و ناظر بھی ہیں۔ یہ دونوں عقیدے آپ کے ہیں۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمہ وقت حاضر رہنا اور ضروری بھی ہے، ضروری بھی ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضور نے خود فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کبھی میرا امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے، جب کبھی، یہ حدیث میں ہے، جب کبھی میرا امتی مجھے سلام بھیجتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں قیامت تک۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک آنے والے مومنین جو سلام کریں گے وہ حضور اس کا جواب دے رہے ہوں گے۔ آج بھی تم سلام کرو گے تو جواب دے رہے ہیں۔ اب جواب دینے والے کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے۔ سلام کس کو کریں گے آپ؟ سلام کس کو کریں؟ اندھا دھند سلام کریں گے آپ؟ ہمارے سامنے جو ہے اسے سلام کرتے ہیں اور جواب بھی سننے والا دیتا ہے۔ اور میرے آقا فرما رہے ہیں میں اپنے ہر امتی کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر ان کو تم حاضر نہیں مانو گے تو اور ایک مسئلہ پیش آ جائے گا، نماز تمہاری کمپلیٹ نہیں ہو پائے گی۔ ایک بڑا مسئلہ ہے، عربی کا ورڈ میں تمہیں ترجمہ کر کے بتاؤں گا، ترجمہ کر کے۔ مثال کے طور پر لفظ کاف جو ہے عربی میں مخاطب کے لیے، یعنی تو، تم، آپ کہنے کے لیے۔ جیسے میں کہوں کیف حالک، حالک کا مطلب ہوا تمہارا حال کیسا ہے۔ عربی میں نے پوچھا تمہارا حال کیسا ہے، تم سامنے رہو گے تو ہی پوچھوں گا نا، سامنے رہو گے میں پوچھوں گا کیف حالک، آپ کی طبیعت کیسی ہے، تم خیریت سے ہو۔ تو، تم، آپ، یہ الفاظ کب بولے جاتے ہیں؟ جب آدمی سامنے ہوتا ہے، سامنے والے کو ہی لفظ کاف سے خطاب کرتے ہیں، لفظ کاف سے خطاب کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر دور رہنے والے کو لفظ ہو سے خطاب کرتے ہیں۔ ہو کا مطلب ہوتا ہے وہ آدمی۔ اب میں پوچھوں کیف حالہ، اس کا حال کیسا ہے، جو یہاں نہیں ہے اس کو ایسا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ گرامر ہے عربی کے۔ اب آؤ تمہاری نماز انکمپلیٹ کیسے ہوتی اگر حضور کو حاضر نہیں سمجھو گے؟ نماز پڑھ لیا آپ نے، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، قرات بھی کر لی، رکوع بھی کر لیا، سجدہ بھی کر لیا، قعدے میں آ کر بیٹھے، قعدے میں آ کر بیٹھے، یہاں اینڈنگ ہے نماز کا، نماز ختم ہونے والی ہے۔ اب التحیات پڑھتے ہوئے آئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام، کیا کہو گے؟ السلام علیکہ، کا مطلب ہوتا ہے آپ، السلام علیکہ کا مطلب ہوا آپ پر سلام ہو۔ اور اتنا ہی نہیں، ایھا النبی، اے نبی، سامنے والے کو اے کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ اے کر کے کس کو پکارتے ہیں؟ جو سامنے ہو۔ السلام علیکہ ایھا النبی،
اے نبی آپ پر سلام ہو. اب یہاں تم نہیں سوچو گے کہ نبی یہاں نہیں ہے تو سلام تمہارے اتحیات میں بدل لو. آج سے اتحیات کا سلام بدل لو. یوں کہو, میں سکھا بھی دیتا ہوں, السلام علیہ, وہاں کہو علیہ, یعنی سلام ان پر ہو. تمہارا نبی جو تمہارے سامنے نہیں ہے تم ایسے سلام کرو. سنیوں کا نبی ان کے سامنے ہم کہیں گے السلام علیکہ, اے نبی آپ پر سلامتی ہو. صحابہ نے بھی یہی کہا, تابعین نے بھی یہی کہا, اولیاء کاملین نے بھی یہی کہا, فقہاء نے بھی یہی کہا, محدثین نے بھی یہی کہا. سب پوری امت نے حضور کو سلام پیش کیا. کیسے؟ اے نبی آپ پر سلامتی ہو. اس کا مطلب ہے وہ عقیدہ رکھ کر سلام کر رہے تھے. نمازوں کے وقت نبی کو حاضر و ناظر تسلیم کرنا ہوگا. اور تم نہیں مانو گے تو نماز تمہاری انکمپلیٹ ہے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ حاضر ہیں ناظر ہیں. ارے عزیزو, قصور اپنی نگاہوں کا ہے ورنہ عاشقوں دیکھو. قصور اپنی نگاہوں کا ہے ورنہ عاشقوں دیکھو. سر محفل ہی اکثر میرے سرکار آتے ہیں. اکثر محفلوں کی وہ رونق ہے, سر محفل ہی اکثر میرے سرکار آتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنفس نفیس اپنی جماعتوں میں محسوس کیا ہے. ان کے بعد تابعین نے محسوس کیا ہے. اور جن لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو اگر وہ حاضر و ناظر نہ ہو, حاضر نہیں ہو سکتے تو کوئی دوسرا دیکھ کیسے سکتا ہے؟ حاضر نہ ہو تو کوئی کیسا دیکھ سکتا ہے؟ عزیزان گرامی, جو عقیدہ یہ پھیلایا گیا تھا, اب اس کا پوسٹ مارٹم بھی دیکھ لیں آپ. کس نے یہ شروع کیا تھا کہ رسول مر کر مٹی میں مل گئے, معاذ اللہ رب العالمین, وہ نہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں نہ تم انہیں مانگ سکتے ہو, پوچھ سکتے ہو. کل جو بات میں نے بتائی تھی, مستشرقین جو یہود و نصارہ اسلام کو پڑھتے ہیں اور اسلام میں شک و شبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا تھا تاکہ امت رسول سے دور ہو جائے. اس لیے کہ تمہارے اندر جو سب سے بڑا پاورفل اور سب سے بڑا مضبوط عقیدہ جو ہے وہ اپنے رسول کو لے کر کے ہے. اس لیے کہ یہودی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں, انہیں مار دو, انہیں قتل کر دو, ان کے گھر لوٹ دو, ان کو جلا وطن کرو, یہ سب برداشت کرتے ہیں, لیکن یہ اپنے نبی کی عظمت پر آئی ہوئی بات کو برداشت نہیں کرتے. آج بھی دنیا اس بات کو مان رہی ہے. ان کے اندر اگر کوئی چنگاری باقی ہے جو انہیں جمع کرتی ہے تو وہ رشتہ رسول ہے, محبت رسول ہے, عظمت مصطفیٰ ہے. اور یہی چیز ختم کرنے کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہیں. لیکن ظالموں, یاد رکھنا, تم اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا نہیں سکو گے. اللہ اپنے چراغ کو صبح قیامت تک روشن و شاندار رکھے گا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت و عقیدت دنیا میں ہمیشہ باقی رہے گی, چاہے لوگ بکتے ہوں بک جائیں, ٹوٹتے ہوں ٹوٹ جائیں. آج ہی کسی صاحب نے میرے سامنے یہ تذکرہ کیا, آئندہ آنے والے حالات بڑے خراب ہیں, لوگوں کو خریدا جا رہا ہے, اپنی پارٹی میں لینے کے لیے پیسوں کی لالچ دی جا رہی ہے, عہدے دیے جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں میاں ہونے دو, جتنا تلچھٹ ہے جتنا کچرا ہے چھٹنے دو. اس لیے کہ اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے, وہ اپنے نبی کے غلام بالکل پیور رکھنا چاہتا ہے, وہ خالص رکھنا چاہتا ہے. جو بچے گا وہ یہاں بھی ساتھ رہے گا, وہاں بھی ساتھ رہے گا. میرے عزیزو, تم اپنی مقدر کا فیصلہ کر لو, بکنے والوں میں ہو یا رسول پاک پر مٹنے والوں میں ہو. تم اپنی زندگی کا فیصلہ سیکھ لو, چند سکوں میں اپنے آپ کو بیچ دو گے یا جنت کے نام پر اپنے رسول پر اپنی گردن فدا کرو گے. دونوں آپشن تمہارے پاس آج ہیں. آج دنیا اس طرح کے عقیدے لا کر ہمارے درمیان جو ڈال رہی ہے, واحد مقصد ہے کہ رسول کی عظمت ان کے سینوں سے نکل جائے, یہ رسول کو ہلکا سمجھ لے. جیسے لوگوں نے کہا, یہ باتیں کس نے کہا تھا؟ قرآن کہتا ہے. نبیوں کے بارے میں پہلے کی امتیں کیا کہتی تھی؟ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. یہ رسول کیسے, یہ کھانا کھاتے ہیں ہماری طرح, بازاروں میں پھرتے ہیں ہماری طرح, عام بشر ہیں.
انہوں نے یہی کہا تھا پہلے کی کفار و مشرکین نے. آج بھی ان کی بولی کچھ لوگ بول رہے ہیں رسول کچھ خاص نہیں ہیں, ویسی ہیں جیسے انسان تھے, ان کو الگ سے کوئی پاور نہیں تھا, الگ ان کا کوئی اختیار نہیں تھا. جب تم یہ عقیدہ ذہن میں رکھو گے تو پھر بات کہاں آئے گی؟ رسول کو اگر بول رہا ہے کیا فرق پڑتا ہے, مجھے بھی بولتا ہے ان کو بھی بولتا ہے, یہ تمہاری ذہن کی سوچ بن جائے گی. میرے عزیزو, عقیدہ آج تک تو ہمارا یہ ہے, ہمیں بولتا ہے بول لے, رسول کے بارے میں ہرگز نہ بولنا, اس لیے کہ ہم برداشت کرتے ہیں ہمارے پورے خاندان کو, لیکن رسول پاک کی عظمت کے خلاف ایک جملہ بھی برداشت نہیں کرتے. ہماری جو طاقت ہے جس طرح سے ہو ہم اس کا دفاع کرتے ہیں. ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے فرانس کی حکومت نے پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخی کے کارٹون بنانے اور توہین آمیز لہجے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈسکس کرنے کے یہ مناظر عام کیے. کسی بلڈنگ پر انہوں نے ایک خاکہ لگایا, اسکول میں ایک ٹیچر وہاں پر حضور کے سکیچ بناتا تھا, کارٹون بناتا تھا, اور وہ تو جہنم واصل ہو گیا. ایک بچہ ہی اس کو قتل کر دیا, مار دیا, ختم ہو گیا. اور گستاخ رسول کی یہی سزا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں تو تم نے پا لیا, یہ تو صرف اللہ نے اسی لیے دنیا میں کسی کو اس طرح کی سزا دلوا دی تاکہ ہم جیسے عاشقان رسول کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. باقی اس کی جو سزا ہے وہ تو ہم جی بھر کر کے آخرت میں دیکھیں گے, جی بھر کر دیکھیں گے گستاخ رسول کی جو سزا ہے. عزیزان گرامی وقار, میں تمہارے ایمان و عقیدے کے متعلق یہ کہنا چاہوں گا, آج پھر سے امت پر وہی حال آیا ہے جو چند صدیوں پہلے اسپین پر دہرایا گیا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت سے چھیڑ چھاڑ, اسلام اور مسلمانوں کے متعلق ہرزہ سرائی کرنا, قرآن کو لے کر ڈیبیٹ کرنا, یہ کیا آج عام نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارا مذہب کھلواڑ بنایا جا رہا ہے. میرے عزیزو, آج میں بڑے جو اپنے قائدین ہیں, جو سرکردہ لوگ ہیں, جو اپنے دانشور کہلاتے, ان سے بھی میں مؤدبانہ گزارش کروں گا, ان معاملات کو ہلکے میں نہ لو, ان معاملات کو ہلکے میں نہ لو. تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں, نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. تمہیں اقبال نے بہت پہلے ہی یہ میسج دیا تھا, نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تمہاری وہ جگہ نہیں ہے جو آج انہوں نے مقرر کر رکھی ہے. تم عظمت رسول کے قائل ہو, محبت رسول کے قائل ہو, اپنے نبی کے لیے تن من دھن سب کی قربانی کو گوارا ہی نہیں بلکہ پیش کرتے ہو. یہ ہمیشہ سے یاد رہے, چند چیزوں پر گیدڑ بھبکی آتی رہے گی اور ڈر کر بھاگنا نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے الفاظ کی ہیرا پھیری کے ساتھ وہ شان رسالت میں تنقیص کرنے کو اور گستاخی کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم بہت ایجوکیٹڈ لوگ. صحابہ کو جب یہ تنبیہ کر دی گئی کہ آپ رائنا نہیں کہیں گے آج کے بعد, اور اتنا ہی نہیں بلکہ آگے یہ بھی تنبیہ کر دیا رب تعالیٰ نے, وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا, یہ کہنے کی ضرورت بھی کیوں آئے گی, غور سے سنا کرو. جب نبی بیان کرے تو غور سے سنا کرو. صحابہ کو اتنی تنبیہ. دوسری آیتیں ہیں سورہ حجرات کی, وہ پڑھیں گے تو اش اش کر جائیں آپ. مولا فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, تم میں سے کوئی بلند آواز سے نبی کی بارگاہ میں بات بھی نہ کرے. صحابہ کو کہا گیا. یہ بھی آیت کس کے لیے اتری تھی؟ ایک صحابی تھے جن کو سنائی کم دیتا تھا, حضرت قیس. کم سنائی جس کو دیتا ہے نا وہ بلند آواز سے بات کرتا ہے. تجربہ معلوم ہوگا آپ کو, جس کو کم سنائی دیتا ہے وہ اونچا بولتا ہے. اس صحابی کی عادت تھی, وہ زور سے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ نے کیا کہا. مولا کو یہ بھی پسند نہیں تھا, عتاب نازل فرمایا کہ اگر تم نے بلند آواز سے بات کی میرے نبی کے دربار میں, جتنے اعمال تھے اب کے سب ضائع ہو گئے, سب ختم ہو گئے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. اور ایک ادب میں بتاؤں, میرے گھر میں اگر میں آرام کر رہا ہوں, آپ آئیں گے بلانے کے لیے, کیا کریں گے؟ گھر کے باہر سے آپ بیل ہوگی بجائیں گے, دروازے کو دستک دیں گے, یا میرے نام سے پکاریں گے, ہے کیا اندر, سو رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, پکاریں گے نا. یہی تو ہے, طریقے یہی ہیں پکارنے کے.
لیکن بارگاہ رسول کے آداب بھی قرآن میں آئے. صحابہ جب گھر پر جائیں رسول کے, کیا کریں وہ؟ اللہ کے رسول کے گھر کے باہر جانا ہو, دستک دیں, پکاریں, کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اللہ رب فرماتا ہے وہ لوگ بے شک جو نبی کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے نبی کو پکارتے ہیں, ان میں سے اکثر لوگ عقل والے نہیں ہیں. جو پکارتے ہیں اس میں اکثر لوگ عقل والے نہیں ہیں. ارے اندر والے کو بلانے کے لیے کیا کہنا پڑے گا, کیا کہنا پڑے گا؟ پکارنا تو یہ ہے. لیکن مولا فرما رہا ہے وہ عقل والے لوگ نہیں ہیں جو حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے حضور کو پکار رہے ہیں. تو پھر کیا ہے؟ قرآن سکھاتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. رب فرماتا ہے ادب یہ ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ دروازے کے باہر جا کر خاموش کھڑے رہے, میرا رسول خود باہر ہے. ارے نادانوں پوچھو, رسول دروازے بند اندر بیٹھ کر باہر کون کھڑا ہے کیسے جانتے ہیں؟ یہی عقیدہ بریلی کے امام نے ہمیں دیا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا. رسول پاک کو خبر تو ہے کہ دروازے کے باہر کون کھڑا ہے, اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے جاؤ تو ہاتھ باندھ کر کھڑے رہو, بس میرا رسول خود ہی باہر آئے. پکارنے کے لیے ہم اور آپ ہیں, ہم مجھے پکارو, ہو سکتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں باہر کون ہے, لیکن رسول کے لیے نہیں. ایک صحابی آئے, وہ دعا کرانے کے لیے آئے تھے گھر سے, غریب تھے, تنگ دست تھے, ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا. یہ سوچ کر کے گھر سے نکلے آج میرے والدین کی مغفرت کی دعا کراؤں گا اور میری غریبی دور ہو جائے, تنگ دستی دور ہو جائے, اس کے لیے حضور سے سفارش کروں گا. آئے لیکن دیکھا مجمع ایسا حضور کو سمیٹے بیٹھا ہے, بڑے بڑے صحابہ سامنے, ان کو جانے کی ہمت نہیں ہوئی, دور بیٹھے رہ گئے. عصر سے مغرب تک انتظار کیا, موقع نہیں ملا. مغرب کی اذان ہوئی, نماز کے لیے میرے آقا تشریف لائے. نماز کے بعد پھر حضور بیٹھے, لیکن بڑے بڑے صحابہ نے گھیر لیا. یہ غریب صحابی تھے, دور کھڑے رہ گئے. کہاں پھلان پھلان کر کے جاؤں گا, پیچھے کھڑے رہے. عشاء کی اذان ہو گئی, عشاء تک موقع نہیں ملا. عشاء کی نماز پیچھے پڑے, اور عشاء کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنے گھر میں جاتے تھے. اب بیٹھک نہیں ہوتی تھی. اب عشاء کی نماز کے بعد حضور اپنے حجرے کی طرف نکلے. یہ صحابی کہتے ہیں میں نے سوچا موقع تو آج دن بھر نہیں ملا, ہاتھ باندھے پیچھے پیچھے چلتے رہے. حضور اپنے دروازے پر پہنچ گئے اور پیچھے مڑ کر کہتے ہیں جا اللہ تیری غریبی دور کرے, تیرے ماں باپ کی مغفرت کرے. کس نے کہا میرے نبی سے, کس نے کہا؟ میرے عزیزوں, اسی لیے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دلوں کی بھی سنتے ہیں, اس کی بھی سنتے ہیں جسے بولنا نہیں آتا. وہ لکڑیوں کی جب سنتے ہیں, ہرن کی جب سنتے ہیں, تو امتیوں کی کیوں نہیں سنیں گے؟ ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے, مصطفیٰ کی سماعت پہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کانے لالے کرامت پہ. اسی لیے سنیوں میں کہتا ہوں کہ تفسیر بھی سننا ہو تو عشق مصطفیٰ کے ساتھ سنو. مزہ ہی کچھ اور ہے کہ اپنے نبی کو چھوڑ کر محفل کون سی ہوتی ہے. رسول جس محفل میں نہ ہو تو محفل کہاں ہے, اسے محفل نہیں کہا جاتا. بلے شاہ میاں رحمت اللہ علیہ بڑے صوفی بزرگ ہیں, وہ کہتے ہیں جس دل میں حضور کی یاد نہ ہو اس دل میں کتے بستے ہیں, کتے ہوتے ہیں, جانور بستے ہیں. حقیقت ہے دل اسی کو کہتے ہیں جس میں حضور کی یاد آئے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان ہے. ہاں دل اور سر وہی ہے جو حضور کے لیے ہو, حضور کے لیے نہ ہو تو پھر یہ کدو کا ایک ٹکڑا ہے اور دل جو ہے سینے کے اندر وہ گوشت کا ایک چھترا ہے اور کچھ نہیں. ہاں بس ان کی حیثیت اتنی ہے, دونوں کندھوں کے بیچ میں ایک کدو کا ٹکڑا ہے اور سینے کے اندر گوشت کا ایک چھترا ہے. اسے دل مت کہنا اور اسے سر مت کہنا. دل کہنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھو پہلے اس میں حب مصطفیٰ ہے یا نہیں. سر کہنے کے لیے ہر ایک کو سر مت کہنا, بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے سر صرف وہی ہے جو ان کے قدموں پہ قربان ہونے کو تیار ہے, وہی سر ہے. بہرحال آج کی اس تفسیر میں ہم نے بارگاہ رسول کا ادب پڑھا, اسی لیے ہے میرے عزیزوں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر دنیا کا کوئی علم نہیں ہے, کوئی علم نہیں. واللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر خدا بھی جو ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جب بھی کھڑے ہوں گے, اگر اس میں مصطفیٰ کا ذکر نہیں آیا تو اسے ذکر خدا کہا ہی نہیں جائے گا.
ذکر خدا ہے ہی نہیں ہو. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. فرماتے ہیں یہ جہنم کی چابی ہے. حضور کا ذکر چھوڑ کر کے اگر تم کہتے ہو بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. اس کو میں سمجھاؤں آپ کو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مفر کا مطلب ہوتا ہے بھاگنے کی جگہ، اور مکر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ. حضور کو اگر چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے. ہبلی میں نہیں، پوری دنیا میں. ہاں، نہ بھاگنے کی جگہ ملے گی نہ ٹھہرنے کی جگہ ملے گی حضور کو اگر چھوڑو گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا ہمارے پاس جگہ ہے ہمارے پاس کس کے، ہاں پی ایم کے چرنوں میں ہے، سی ایم کے چرنوں میں ہے ہمارے پاس جگہ، تو جتنے دن راج کرنا ہو 4 دن کی چاندنی ہے. پھر دیکھنا ایک وقت آئے گا جب تمہاری روح قبض ہوگی، سامنا میرے مصطفیٰ کا کرنا ہوگا، اور پھر ملائکہ تمہیں بتائیں گے، اور قیامت کا دن تو یہ حساب کا ہوگا. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ، وہاں کسی کی نہیں چلنے والی، کسی کی نہیں ہے. خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ. عزیزان گرامی وقار، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تفسیر قرآن کے لیے بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت شرط ہے، شرط ہے. حضور کو چھوڑ کر ایک ابھی سوشل میڈیا میں گمراہی پھیلانے والے کئی ایسے موسمی کیڑے آتے رہتے ہیں، اور آج مجھے جوانوں کو بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اپنا آدھا دین جو ہے سوشل میڈیا پر ہی سمجھ بیٹھے ہیں. ہاں، ان کا سب سے بڑا استاد تو علامہ گوگل ہے. مولانا گوگل سے پوچھیں گے، نام بھی اسی سے پوچھیں گے، مسئلے بھی اسی سے پوچھیں گے، اور گوگل صاحب سب بتا دیتے ہیں. تو جس کا استاد گوگل ہے وہ سنے، وہ سنے. ہر چیز اس میں جو آ جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی. ہاں، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا دنیا دیکھی بھالی. اعلیٰ حضرت نے اس کی بہت پہلے تشریح کر دی تھی. یہ وہ دنیا ہے جو تمہیں شہد دکھاتی ہے اور زہر پلاتی ہے. کچھ لوگ ایسے آئے ہوئے ہیں اس میں. ایک شخص آیا، وہ کہتا ہے کہ صرف قرآن، اس میں کسی حدیث کی ضرورت نہیں، حدیث لینا ہی نہیں ہے، نہ بخاری نہ مسلم نہ ترمذی نہ ابو داؤد نہ نسائی نہ ابن ماجہ نہ مشکات، کوئی حدیث نہیں چاہیے، قرآن ہی چاہیے، صرف قرآن. قرآن سے ہمیں یہ خبر ملی، کچھ نوجوان اس میں بہکتے چلے گئے. ہاں، قرآن ہی تو سب کچھ ہے اس کے اندر. جب اللہ نے فرمایا سارا بیان ہم نے قرآن میں اتار دیا ہے، کوئی خشکی تری چھوڑا ہی نہیں، سب کچھ قرآن میں ہے، تو پھر حدیث کی کیا ضرورت؟ وہ شک ڈالتے ہیں. ارے ظالم، تو یہ تو بتا یہ قرآن اترا کس پہ؟ یہ قرآن کہاں سے آیا؟ کون بتایا یہ آیت ایسی ہے؟ حضور کو چھوڑے گا تو ایک آیت بھی تجھے نہیں ملے گی. قرآن کس نے سنایا؟ ارے حضور پر وہی اترتی تھی، حضور سنائے صحابہ کو تو قرآن لکھا گیا. اگر حضور بیان نہ کرتے تو کیا قرآن آتا؟ آج نبی پاک کو چھوڑ کر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی حدیث کی ضرورت نہیں، صرف قرآن، صرف قرآن. اے میرے عزیزوں، اس طرح کی گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچا لو. میں حدیث میں یہ بھی بتا دوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بشارت 1400 سال پہلے دی. فرمایا ایک زمانہ تم پر آئے گا، ایک شخص آئے گا جو تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھا رہے گا اور پھر لوگوں سے کہے گا کہ صرف قرآن ہی کافی ہے، کسی حدیث کی ضرورت نہیں. حضور نے 1400 سال پہلے بتایا، 1400 سال پہلے حضور نے آگاہ فرمایا کہ ایسی گمراہ لوگوں سے. اور حضور نے یہ بھی فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن حلق سے نہیں اترتا، انہیں قرآن کی سمجھ نہیں ہے، لیکن وہ قرآن کے ذریعے پوری دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے. اے میرے عزیزوں، قرآن کو صرف گوگل سے نہیں، صرف فیس بک سے نہیں، بلکہ علماء صالحین باعمل عاشقان مصطفیٰ سے پڑھا کرو، تو پھر تمہیں ہر آیت کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے، ورنہ ادھر کا ادھر مارتے رہ جاؤ گے. میں آپ کو بتاؤں ایک مثال. اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، سورہ والضحیٰ میں اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. ضال کا مطلب عربی میں گمراہ، بھٹکا ہوا ہے. ایک معنی یہ ہے. ایک خصوصیت ہے عربی کی، ایک ورڈ کے کئی معنی آتے ہیں، کئی معنی آتے ہیں. عربی کی خصوصیت ہے،
کچھ الفاظ تو ایسے ہیں جن میں ایک ورڈ ہے 70 معنی ہیں، الگ الگ معنی نکلتے ہیں. یا عقل والا دیکھ کر کے ترجمہ کرے گا یہاں کیا مراد ہے. فار ایگزامپل العین، یہ عربی کا ایک ورڈ ہے جو آنکھ کو بھی کہتے ہیں، گھٹنے کو بھی عین کہتے ہیں، سورج کو بھی عین کہتے ہیں، پانی سے جو چشمہ نکلتا ہے نا سوتا، اسے بھی عین کہتے ہیں، اور پوری ذات کو بھی عین کہتے ہیں. کتنے معنی ہو گئے؟ سب ڈیفرنٹ ہیں. آنکھ کو بھی عین، گھٹنے کو بھی عین، سورج کو بھی عین، پانی کے چشمے کو بھی عین، ذات انسان کو بھی عین. تو اب اگر کہیں یہ کہہ دے کسی نے یہ کہہ دیا کہ میری عین سے پانی آ رہا تھا، تو ترجمہ کرنے والا ہے کہ ہاں مولانا کے گھٹنے سے پانی آ رہا تھا. ہاں، یا ترجمہ یہ کرو شاید مولانا کے سورج سے پانی آ رہا تھا. ارے میاں یہاں سورج کہاں سے آ گیا؟ ہاں، عقل والا اتنا تو ترجمہ کرے گا. اگر یہ کہہ رہے میری عین سے پانی آ رہا تھا تو شاید ان کی آنکھ سے پانی آ رہا. سمجھ میں آیا؟ ہاں، اتنی تو سمجھ ماشاءاللہ ہمارا مجمع رکھتا ہے. اگر میں ایک جملہ کہہ دوں تو ترجمہ آپ خود ہی کر لیں گے. مثال کے طور پر اگر میں یہ کہہ دوں عربی میں کہ آج عین 6:30 بجے نکل گیا، تو آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ مولانا کا گھٹنا 6:30 بجے نکل گیا. یہ کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ سچ بتاؤ. سورج. الحمدللہ، یہ عقل ہے، یہ اتنی سمجھ ہے کہ سورج آج 6:30 بجے نکل گیا، یہ مطلب ہے. لیکن آؤ، جس کی مت ماری جاتی ہے، جس کے اندر عشق مصطفیٰ نہ ہو، کوڑ ہو، وہ ایسی ترجمے کرتا ہے. ضال کا مطلب ہوتا ہے راستہ چھوڑا ہوا، بھٹکا ہوا. لیکن کچھ اچھے معنی بھی آتے ہیں اس کے، کچھ اچھے معنی بھی آتے ہیں. لیکن اچھے مکھی کو کہاں نظر آتے ہیں؟ وہ جسم میں جہاں زخم ہوگا وہیں بیٹھے گی نا. زخم جہاں دیکھتی وہاں بیٹھے گی، کیونکہ مکھی کو پیپ پینے کا شوق ہے، خون پینے کا شوق. اچھی جگہ نہیں بیٹھتی. بہرحال بلا تشبیہ و بلا تمثیل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو ضال پایا. تو کچھ لوگوں نے یہاں یہ تیر مار دیا، اے رسول ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا تو اب ہدایت دے دیا، آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دے دیا. ظالموں، اگر رسول ہی گمراہ ہے تو پھر امت کو کیا ہدایت دے؟ وہ خود بھٹکے ہوئے اگر تھے تمہارے ترجمے کے حساب سے. بے عشق مصطفیٰ جب اس طرح کی تک بندیاں کرو گے، تیر مارو گے تو یہی ہوگا. ان سے جا کر پکڑ کر کوئی پوچھے کہ رسول گمراہ کب تھے کہ اللہ نے انہیں ہدایت دیا. اگر وہ بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے، اور اللہ نے ان کو ہدایت دیا تو ہمارا عقیدہ ہی ختم ہو گیا کہ رسول معصوم ہوتے ہیں. عقیدہ ہی ختم ہو جائے. اسی لیے پھر ایسے جملوں کو سمجھنے کے لیے عشق کے امام کے دربار میں جانا ہو، جو حضور کی محبت بھی رکھتا ہو. اور وہ بریلی کے امام کی بارگاہ میں جب ہم پوچھتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا کیا مطلب نکلتا ہے، تو وہ عشق میں ڈوبی ہوئی زبان سے کہتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راستہ دے دیا. کیا ترجمہ ہے؟ خود رفتہ کا مطلب کیا ہوا؟ محبوب کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی کوئی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے. اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہتے، اپنے محبوب کو تلاش میں سرگرداں ہے. ترجمہ کا حق بھی ادا کیا اور بارگاہ رسول کا ادب بھی محفوظ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے نور کی ضرورت ہے، پھر روشن کتاب. اگر نور نہ ہو تو روشن کتاب نہیں نظر آئے گی. اس لیے نور مصطفیٰ کا واسطہ ضروری ہے، حوالہ ضروری ہے. انشاءاللہ اس بار ہم جو بھی تفسیر کریں گے وہ نور مصطفیٰ کی برکت سے کریں گے انشاءاللہ. اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ کوئی تفسیر ہماری ذکر مصطفیٰ سے خالی نہ ہونے پائے. کوئی تفسیر ہماری، کوئی مجلس اور کوئی محفل ہماری ذکر مصطفیٰ سے خالی نہ ہونے پائے. اس لیے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے یا رسول اللہ وہ تمہاری بدولت ملا ہے. اور اگر ہماری زبانیں تمہارا ذکر نہ کرے تو پھر یہ زبان کس کام کی ہے؟ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں. جب ہم انہی کے لیے آئے ہیں تو پھر کیوں نہ ان کا ذکر کریں. ہم مسلمان
ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا یہ شکر بجا لاتے ہیں کہ مولا تو نے اپنے حبیب کے چاہنے والوں کی جماعت میں ہمیں بنایا ہے، ہمیں اس جماعت میں رکھا جو صبح اٹھتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہتی ہے، اور اپنا سلام نمازوں کا پھیرتی بھی ہے تو کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ کہتی ہے۔ یعنی مولا کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی عبادتوں کے لیے مسجد میں بلایا، لیکن ہماری مسجدیں عبادت خدا بندی کے ساتھ ساتھ مدینے کی طرف توجہ بھی دلا دیتی ہے، مدینے کی طرف رخ کرنا بھی سکھا دیتی ہے۔ وہ مسجد ہی کیا جو مدینے کا رخ نہیں دکھاتی، وہ مسجد ہی کیا جو مصطفیٰ کے چہرے کی تڑپ نہیں پیدا کرتی، دیدار کی تڑپ نہیں پیدا کرتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔